السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پچھلی آڈیو میں مکمل نہیں ہو سکا وہ ہم اس آڈیو میں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلح پر بات ہو رہی ہے، اگین صلح کو ہی ہم کنسیڈر کریں گے۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں میں جب وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، دو تین جتنے بھی ہوں بچے، ہر بچہ جا کے کس سے شکایت کرتا ہے؟ مما سے۔ ٹھیک، وہ بچے ٹین ایجرز ہیں یا اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن شکایت جو ہے ماں کے پاس ہی جاتی ہے۔ جب ماں کے پاس شکایت گئی ہے تو ممی کیا کرتی ہیں کہ دونوں سے ایک دوسرے کی برائی کر دیتی ہیں۔ اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ارے وہ تو تم چھوڑو اس کا، تمہیں پتا تو ہے ایسا ہی ہے، تم تو اچھے ہو نا، تم مت ایسا کرو، تم چھوڑ دو لڑائی۔ ٹھیک، دوسرے والے سے جا کر بھی یہی کریں گی۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ بظاہر تو صلح ہو جاتی ہے، لیکن دونوں بچوں کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ ہم اچھے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اور ممی کی نظر میں بھی یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ آ جاتا ہے کوشش کے باوجود، کوشش چاہے نہ کوشش، یہ جو چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، یہ انیشیلی نظر نہیں آتی، یہ بڑے ہونے کے بعد نظر آتی ہے۔ جب کیونکہ کیا ہوتا ہے، ماں نے ایک دوسرے سے برائی کی ہوتی ہے، ماں سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہوتی ہے، تو ماں کو کیا چاہیے کہ جس بچے کے، ایک تو غلطیاں اپنے بچوں کی بھی دوسرے بچے کے سامنے نہ بولے، دونوں ہی تینوں ہی جتنے بھی بچے ہیں وہ آپ کے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی، ایک کی غلطی سارے گھر کے سامنے نہ بولے، اس کو بیٹھ کر بتائیں کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے لیکن تم اسے سدھارو۔ جیسے بھی آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ کس طرح ماننے والا ہوگا، آپ اس کو پیار سے، حکمت سے، محبت سے، شفقت سے سمجھائیے، وہ بچپن میں مان جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا ہر بچے کی، اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ مائیں ایک بچے کی غلطی دوسرے بچے سے نہیں کہیں گی تو کیا ہوگا کہ دونوں بچوں میں بھی آپس میں محبت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی، کیونکہ انہوں نے برائی نہیں سنی نا کسی سے۔ اب آپ اس کے برعکس آپ سوچئے، ماں ایک بچے کی برائی دوسرے سے کر رہی ہے تو ایک دوسرے کے دل میں تو عزت نہیں رہ جائے گی نا۔ وہ بڑے بھی ہونے ہیں، وہ صرف چھوٹے ہی نہیں رہیں گے، وہ بڑے بھی ہوں گے، جس میں جو ہے عزت بھی میٹر کرتی ہے۔ بچوں میں ہم سوچ لیتے کہ ان میں آپس میں کیا رسپیکٹ میٹر کرتی ہے، بچوں میں بھی عزت میٹر کرتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بڑے بھی ہو جانے ہیں۔ ٹھیک، تو پھر وہ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ مما کی نظر میں بھی صحیح نہیں ہے، اور بڑے ہو کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ مما نے میری اس سے اور اس کی مجھ سے کری ہے، تو پھر یہ تو بہت ہی بڑا بلنڈر ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ماں اب تک ہمارے فیور میں بات کرتی آ رہی تھی وہ ایکچولی ہمارے فیور میں نہیں تھی، وہ دوسرے بچے سے، ہمارے بھائی سے، ہمارے بہن سے ہماری برائی کرتی آ رہی تھی۔ انہیں یہ لگتا ہے برائی، حالانکہ ماں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان دونوں کی لڑائی ختم کروا دینا اور ان دونوں کو جو ہے آپس میں ملوا دینا کہ یہ ساتھ مل کے کھیل لیں، کود لیں، بڑے ہو جائیں، جو بھی ہو۔ ٹھیک، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ وہ بچے ماں باپ بن کر بھی نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ماں باپ نے ایسا کیوں کیا تھا، اور یہ در حقیقت بات ہے۔ اسی لیے جو آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے نا، پودے کا خیال اس کے سٹارٹنگ سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، جب وہ تناور درخت بن جائے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس طرح سے مولڈ کریں کہ وہ صحیح طریقے پہ جائیں، ان کو وہ بھی حق اور غلطی میں فرق کرنا جانیں۔ ٹھیک، حق اور جھوٹ میں فرق کرنا جانیں۔ ان کو اتنا ضرور سکھائیے کہ بیٹا عزت جو ہے وہ سچ بولنے میں ہے، حق میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بات چھپا کر جو ہے خود کو سمجھے کہ چلو میری کسی کے سامنے انسلٹ نہیں ہے۔ نہیں، انہیں بچپن سے کلیئر ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنا عزت نہیں ہے۔ باتیں اس طرح چھپا لینا کہ غلطی میری تھی، میں نے الزام کسی اور پہ لگا دیا، یا کسی اور پہ الزام لگ رہا ہے اور میں چپ ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ان کے دل میں اور یہ بات آئے گی کیسے؟ جب اللہ کی محبت ڈالی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے گی، تو ان کی محبت ڈالے، اس پر ورک کیجئے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ ٹھیک، آیت نمبر 10 پہ آتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما، اس کے سوا نہیں، یعنی المؤمنون مومن، اخوتن بھائی، یعنی کہ مومن آپس میں، انما بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، انما بے شک المؤمنون مومن اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ اس آیت کی نا ورڈ سلیکشن دیکھیے، انما المؤمنون اخوتن، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی ہونے کی کیا ریزن ہے؟ کہ وہ مومن ہیں۔ بھائی بھائی ہونے کا ریزن کیا ہے؟ وہ مومن ہے، ایمان کا رشتہ ہے ان دونوں کے بیچ میں، اور ایمان کا رشتہ، یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ ٹھیک، تو وہ دونوں کیا ہیں؟ آپس میں بھی بھائی بھائی ہیں، لڑنے سے پہلے بھی اور لڑنے کے بعد بھی۔ وہ ایمان کا تعلق، ایمان کی نسبت ختم نہیں ہو جاتی لڑنے کے بعد، جب تک مومن ہیں تب تک بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس صلح کرا دو بین
سوری آپس میں اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. اچھا وہ آپس میں بھائی ہیں، اور کیا کہا بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، وہ آپ کے بھی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اگر آپ امیجن کریں آپ 3 بھائی ہیں یا 3 بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، 2 میں لڑائی ہو گئی تو آپ دیکھیں وہ دونوں بھی آپس میں بہن بھائی جو بھی رشتہ ہے، اور آپ کا بھی سیم رشتہ ہے. آپ کا بھی محبت ان بائسڈ ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک سے زیادہ دوسرے سے کم، یا دوسرے سے اگین پچھلے لڑائی کا جو ہے بدلہ آج نکال لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کے بھی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، وہی مومن ایمان کی نسبت ہے کہ وہ آپ کے بھی بھائی ہیں. آپ کو وہی فکر ہونی چاہیے ان دونوں کی جو ہے صلح کرانے کی، جو آپ ان بائسڈ ہوں گے اپنی فیملی کو جوڑ کے رکھنے میں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا جو ہے ایک فیملی کو تباہ کر دیتا ہے، اور فیملی مل کر ہی تو ایک کمیونٹی بنتی ہے نا، وہ کمیونٹی کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے. دیمک کی طرح لڑائی جھگڑا کھا جاتا ہے کمیونٹی کو، اور اس کا فائدہ غیر اٹھاتے ہیں. وہ تھوڑا سا آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں اور آپ کی ساری عقل مفلوج ہو جاتی ہے، سارا جو ہے عقل جو ہے چلی جاتی ہے گھاس چرنے، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہی ہمارے سگے ہیں، اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر دین کی، اسلام کی نیو کو مزید کھوکھلا کرتے ہیں. کیا ہمیں نہیں دکھتی ہے بات اپنے معاشرے میں؟ بہت واضح دکھتی ہے. دیکھیے آس پاس بہت آرام سے دکھ جائے گی. لڑائی کی روک تھام، یعنی جب تم صلح کرانے لگو تو اس بات کو ملحوظ رکھو کہ تم 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو. لہٰذا پورے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھ کر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام اس طرح انجام دو کہ نہ کسی فریق کی حق تلفی ہو اور نہ ہی کسی پر زیادتی ہو. اگر تم ان کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کرا دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا. اور یہ مہربانی انفرادی طور پر صلح کرانے والی جماعت پر بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی. ٹھیک، اور یعنی کہ اجتماعی طور پر کیسے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جماعت کو اس کا شرازہ بکھیرنے سے بچا لے گا، اس کی ساکھ کو بحال اور قوت برقرار رکھے گا. یہ آیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایک جٹ کر دیتی ہے. مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا کہہ دیا گیا؟ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک، ایسا بھی اچھا سامنے سے تو لڑنا ہی نہیں ہے، اور آج کل جو اور راہیں کھلی ہوئی ہیں آن لائن لڑائی. ٹھیک ہے، آپ کے چیٹس پر لڑائی، فیس بک پر لڑائی، انسٹاگرام پر لڑائی. ٹھیک ہے، 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کا جو ہے ٹویٹر پر خوب ٹویٹ آ رہی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کی بات آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کے حق میں آپ نے کمنٹ ڈال دیا. آپ دیکھیں گے کمنٹس ڈل کے ہی تو پریشر پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا ہو سکتا ہے، ایک ووٹ سے کیا ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح ایک کمنٹ سے جو پریشر اور جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ کیا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں مومن. ٹھیک، اگین کہ وہ اور اگین وہی بات کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام لے آئے مومن ہو گئے تو انسان کے اپنے جذبات یا اس کا جذبات کہیں چلے جائیں گے. نہیں، لڑائی پھر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اتنا الرٹ نہیں رہ سکتا چاہ کے بھی کہ وہ کبھی نہ تو لڑائی کرے. اس کے دماغ میں ہمیشہ ایک جو ہے خاکہ تیار ہو کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، وہ لسٹ بنی ہوئی ہے اور اسے ہی فالو کرے. انسان نہیں کر پاتا. آپ دیکھیں گے جب ہم چھوٹے تھے، ہم اسکول کے لیے ٹائم ٹیبل بناتے تھے، جب ایگزام آتے تھے کتنا فالو کر پاتے تھے. بہت کم اسٹوڈنٹ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹائم ٹیبل فالو کر پاتے تھے، رائٹ؟ تو کیا ہے، آپ ٹائم ٹیبل تک فالو نہیں کر سکتے جو آپ موٹی موٹی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو غلطیاں ایکسپیکٹڈ ہیں اور ہو بھی جائیں گی، یہ ہو جاتی ہیں انفیکٹ، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کی ہے. ٹھیک، اس لیے جو ہے کسی کو برا نہ سمجھے. اگر لڑائی ہو گئی ہے تو اسے برا نہ سمجھے. دے آر اسٹل مومن، دے آر اسٹل بھائی. ٹھیک، تو اس لیے کیا کرنا ہے، ان میں آپس میں صلح کرانے کے جو ہے طریقے سوچنے ہیں، اس کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک، اور اس سے کیا ہوگا، اگین اسلام اور کمیونٹی اسلام کی مضبوط ہوگی، مائنورٹی میں بھی ہوگی تو بھی مضبوط ہوگی. ٹھیک، آپ کو ایک کہانی یاد ہوگی، بچپن میں ہم سب نے سنی ہے کہ ایک جو کسان تھا اس کے 4 بیٹے تھے. جب اس کی ڈیتھ ہونے لگی اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈا پکڑایا. ٹھیک، تو ان سے کہا اسے توڑو. 4 نے توڑ دیا وہ ڈنڈا. اب انہوں نے، جو فادر تھے وہ فارمر فادر، انہوں نے کیا کہا، 4 ڈنڈوں کا ایک بنڈل بنایا اور وہ ایک ایک کو دیا. اب کہا توڑو. اب 4 ڈنڈوں کا ایک بنڈل تو آرام سے نہیں ٹوٹ سکتا نا، وہ کسی ایک سے بھی نہیں ٹوٹا. انہوں نے پھر یہ سمجھایا کہ تمہارا الگ الگ ہونا تمہیں کوئی بھی آرام سے توڑ دے گا، لیکن طاقت کیا ہے، تمہاری یونٹی، تمہارا ساتھ. ہم بھی تو مومن ہیں، ہمارا ساتھ بھی، ہماری یونٹی، ہمارا ساتھ، ہماری جو ایک جٹ ہونا ہے، یہی طاقت ہے.
ٹھیک، اسلام کی طاقت بہت بڑی ہے، لیکن اگین کیا ہے، لڑائی جھگڑا اس کو مونڈ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لڑائی جھگڑا دین کو مونڈ دیتا ہے، اس کا صفایا کر دے گا، توڑ دے گا۔ کیونکہ آپ سوچیں، آپ بھی امیجن کریں کہ آپ 4 لکڑی کے بنڈل کو، ڈنڈوں کے بنڈل کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے۔ ایک کو توڑنا آسان ہے، گروپ کو مشکل ہے، تو کیا ہونا ہے، گروپ ہونا ہے۔ جب ہم آپس میں لڑتے ہیں، آپ فار ایک ایگزامپل لیجیے، آپ اپنے گھر میں بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی باہر والا کہے گا تو آپ یا باہر والوں سے اپنی بہنوں کی شکایت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ باہر والوں کو کیوں انوالو کرنا، انہیں کیوں موقع دینا، کیوں اپنا جو ہے اپنی یونٹی کو توڑنا، اتحاد کو کیوں توڑنا؟ ٹھیک، آپ نے اتحاد دیکھنا ہے، سمندر کا دیکھیے، قطرہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے پورے سمندر اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ لہر، جب موج اونچی اٹھتی ہے تو اتحاد وہاں سے دیکھیے، اور وہ کتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جب وہ باہر آتی ہے تو سونامی میں سب باہر کر لے جاتی ہے، ہوتا ہے نا؟ تو یہی طاقت ہوتی ہے اتحاد کی۔ وہ ہم کریں، کوشش کریں، کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت باہمی اختلاف ہوں گے لیکن اگنور کیجیے، کیونکہ انسانی کمزوریاں ہیں، انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان کے ایموشنز ہیں، اس کے ساتھ پرابلمز ہیں، اس کا سٹریس لیول ہے، سبھی کچھ ہے، اس کو کنسیڈر کیجیے۔ آپ بھی کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں تو جھڑک کر کسی سے بات کر لیتے ہیں، آگے سے وہ کہتا ہے، وہ بعد میں آپ سے کہے گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں سوری، میں نے انٹینشنلی نہیں کیا تھا، ایکچولی میں پریشان تھی، تو آپ نے اس کو بتایا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ جب کوئی آپ سے جھڑک کر بات کر لے، کوئی بدسلوکی کر لے، تو آپ یہ بات خود بخود سمجھ جایا کریں کہ وہ شاید پریشان ہوگا۔ ٹھیک، اگر کوئی نارملی آپ سے ایسے بات نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ وہ بیچارہ پریشان ہوگا، اس لیے اس پریشانی میں اس نے ایسے بات کر لی۔ اس کو مائنڈ نہ کیا کریں، اس کو دل پہ مت لیا کریں، اس کو جو ہے انا کا مسئلہ مت بنایا کریں۔ ٹھیک ہے، کہ اس سے کیا ہوگا، اگلے شخص کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اگلا شخص بھی کہ وہ سوچے گا کہ میں نے اس کو بغیر کہے غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ میں نے کتنی بدتمیزی سے بات کی تھی، آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اگر کوئی شخص ہے کہ جو ہمیشہ اکھڑ کے ہی بات کرتا ہے تو اسے تو اگنور ہی کیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا، کیونکہ اس کے تھوڑے سے عادی ہو جائے کہ اس کی ہیبٹ ہے ایسے بولنا۔ ٹھیک، آپ جب نرمی سے بات کریں گے وہ بھی تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ نرمی سے بات کرنے لگے گا۔ سو اس میں ہم نے کیا سیکھا، کیا کرنا ہے، ایک تو لڑائی یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے ایک تو لڑائی ہو سکتی ہے، ٹھیک، لڑائی ہو سکتی ہے۔ دوسرا کا بتایا کیا گیا کہ صلاح کرانی ہے۔ ٹھیک، ہم اس کو اپنی ذمہ داری لے لیں، گھر کے لیول پر، کالج کے لیول پر، آفس کے لیول پر، اسکول کے لیول پر، خاندان کے لیول پر، اور اپنے کام کاروبار کے لیول پر، جس بھی لیول پر آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے ذمہ داری ہماری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے، ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ صلح کرانی۔ اور پھر کیا صلح کرانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو صلح کرانے کے لیے ایک تو وہ اپنی اپنی باتیں بتائیں گے ڈیفینیٹلی، اگر اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، آپ ان سے پیار محبت سے ان کو دین اسلام یاد دلا کر اور اس کی قوت یاد دلا کر اور ان کو لڑائی کے نقصانات بتا کر بھی صلح کرا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ ایکچولی غلطی پر کون ہے۔ ٹھیک، غلطی پر کون ہے، اس کے بعد جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن اگین کس بات کا دھیان رکھنا ہے، دونوں ہی قصوروار ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ۔ ٹھیک، زیادہ لیول پر اگر زیادتی کرنے والا بھی تھوڑا بہت تو حق پر ہوگا، کچھ تو بات اس کی بھی صحیح ہوگی، اور جو بیچارہ مظلوم ہے لیکن کچھ غلطی تو اس سے بھی ہوئی ہوگی۔ سو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہے اگنور مت کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے، آپ امیجن کیجئے ایک شخص سے بہت زیادتی وہ کر رہا ہے، ٹھیک، اب جب ساری بات کھل چکی ہے، ٹھیک، وہ ذاتی ہو سکتا ہے انٹینشنلی کرے جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اسے اپنا آپ مظلوم لگ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری طرف کیا ہوگا کہ جب ایک پورا جتھا جو مظلوم تھا، جس پہ زیادتی ہو رہی تھی، اب اس کا ساتھ دے رہا ہے تو اگلا شخص کمزور پڑ جائے گا، ٹھیک، اس کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی بھی چھوٹی سی بات کو کنسیڈر کریں گے کہ اس کا جو تھوڑی سی بات حق ہے اسے بھی اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو اس کے دل میں ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا کہ ہاں، کہ بات یہ لوگ حق کی کر رہے ہیں، ورنہ اسے کیا لگے گا کہ دوسرے گروپ کا ساتھ دیا جا رہا ہے، مجھ پر جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن جب آپ اس کی حق کی بات کنسیڈر کریں گے اور جس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں ان کی غلطی کو بھی پکڑیں گے تو اسے لگے گا کہ یہ لوگ ان بائسڈ ہیں، پھر بات وہ مانے گا، پھر بات ماننا اس کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ بات کس کی مانی جاتی ہے؟ بات سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ٹرسٹ ضروری ہے، پھر اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا آپ کے اوپر۔ اس لیے بہت ساری باتیں ضروری ہیں، ان کی گہرائی مزید ہم جو ہے اپنے معاشرے میں دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے،
فَإِنْ فَاءَتْ وَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، جب وہ آ جائیں، جب وہ رجوع کر لیں تو ان میں آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ کیا کیا جائے، صلح کی جائے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف، عدل و انصاف بار بار آ رہا ہے، تکرار کے ساتھ یہ بات ہے، بار بار آتا ہے قرآن میں۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اگر انصاف نہ ہو تو آپ اس معاشرے کو امیجن کریں وہاں کیا حال ہو جائے گا، اور وہ کب تک باقی رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی جس وجہ سے ان پر عذاب آیا، ٹھیک؟ تو ناپ تول کی کمی بھی ایک یہ جو ہے ایک پرابلم ہے معاشرے کی، تو اس لیے عدل و انصاف، وہ بھی کیا ہے؟ انصاف نہ کرنا ہے، ٹھیک؟ عدل نہ کرنا ہے۔ اور انعام کیا بتایا؟ بہت بڑا کام ہے، آئی نو بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل ہے میرے بندے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ ان اللہ یحب المقسطین، وہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ پھر کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوۃ، یاد دلایا کہ مومن بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کا خون مت بہاؤ، اپنے بھائیوں سے مت لڑو، اپنے بھائیوں کی انسلٹ مت کرو، ٹھیک؟ فاصلحوا بین اخویکم، ٹھیک؟ اپنے جو ہے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ ذمہ داری کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیوں ڈرو؟ اللہ سے ڈرو کس کس بات میں ڈرو؟ ہر بات میں، لڑائی کرانے میں، لگائی بجھائی کرنے میں، آگ لگانے میں، اور چنگاری کو ہوا دینے میں، ٹھیک؟ اور ناحق کسی پر زیادتی کرنے میں، زیادتی کرنے والے کا ساتھ دینے میں، اور بے نیاز ہو جانے میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لڑو مرے کچھ بھی کریں، ٹھیک؟ اور بھی چیزیں ہیں، ان سبھی معاملے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسے کرنے والے کو ایک تو محبت کی بشارت ہے، دوسرا پھر کیا ہے؟ رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کی ہمیں کتنی ضرورت ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی نظر پڑ جائے تو ہمارے تمام کام بن جائے، ہمیں رحمت کی بہت ضرورت ہے۔ قطع تعلقی جو ہے بہت خسارے کا سبب ہے، قرآن میں آتا ہے کہ وہ قطع تعلقی جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹنے والے، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، تو ہمیں خسارہ پانے والا نہیں بننا۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب وہ اپنے تعلیمات کی مجلس میں ہوتے تھے، تعلیم دے رہے ہوتے تھے، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے تم میں سے کسی نے جو ہے وہ تو کسی قطع رحمی تو نہیں کر رکھی؟ وہ اگر کوئی کہتا تھا کہ ہاں میں نے کر رکھی ہے، کسی رشتے کو کاٹ رکھا ہے، تو پھر وہ اس کو جانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی رحمت سے محروم رہ جائیں۔ اس کی نحوست بھی پڑتی ہے، قطع رحمی کرنے والے کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتے ہیں لوگوں پر، کیونکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی بہت بڑا نقصان کا سبب ہے جو، تو اسی لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی محبت کا باعث بنے، اللہ سے جو ہے قرب کا ذریعہ بنے، اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے۔ کچھ کام دنیا میں ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، وہ اتنا رحمان ہے، ہم توبہ کریں گے وہ بخش دے گا۔ اور سوچئے، آپ ایک بار سوچئے گا کہ صلح کرانے والا اکثر جو ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ ہم پریکٹیکلی ہم سوچتے ہیں ہم صلح کرائیں گے، عہد کرائیں، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ جو صلح کراتا ہے نا اس کو ہی آگے سے لوگ جھڑپ کرنے لگتے ہیں، اسی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، اسی کے ساتھ انسلٹ کا معاملہ ہونے لگتا ہے۔ تو اس کو کیا یاد رکھنا ہے؟ ثابت قدمی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر کے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ ماں ہیں جس سے اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہیں، کیسی محبت رکھتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو ملٹیپل ٹائمز ماں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، تو اللہ کی محبت کیسی ہوگی؟ ہم اس کو ڈیزرو کرنے والے بنیں، کیونکہ مقصد زندگی اچیو ہو جائے گا جو اللہ کی محبت مل جائے گی، ہمارے دنیا میں آنا سکسیسفل ہو جائے گا، اور دنیا سے جانا بھی سکسیسفل ہو جائے گا جب اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اور آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے کا جو اثر ہے وہ صرف آپ پر ان دو لوگوں پر نہیں پڑتا، ان دو فریق یا ان دونوں گروپس پر نہیں پڑتا جو لڑ رہے ہوتے ہیں، آس پاس کا ماحول بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، آٹومیٹکلی متاثر ہوتا ہے۔ جب کہیں کسی ایک ملک میں جنگ چل رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ آس پاس کے ملک بھی متاثر ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے لیول پر بھی اور بڑے لیول پر بھی۔ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گھر میں دو لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے، گھر کا ماحول سارا دن خراب رہتا ہے، سارا دن ایک ڈسٹربنس رہتی ہے، سارا دن ایک عجیب سی خاموشی رہتی ہے جس کی وجہ سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں۔
ہم جہاں اور لڑائی جہاں جو ہم اچھا اپنا پروڈکٹیو کام کر سکتے تھے، اپنا ٹائم اچھا استعمال کر سکتے تھے، وہاں کیا ہوتا ہے ہمارا دماغ لڑائی میں اٹکا رہتا ہے، وہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو ہم کام کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہو پاتا، ہماری صلاحیتیں مفلوج کرتی ہے لڑائی. لڑائی ایک بہت برا جو ہے ایک سیڈ ہے، نفرت ایک بہت زیادہ برا سیڈ ہے، جس کا جو پودا گرو کرتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے، پھر وہ جب وہ تناور درخت بنتا ہے، وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنتی ہیں بیسیکلی، سائے دار درخت نہیں بنتا. تو ہمیں سائے دار درخت بننا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی محبت کی طرف ہمیں ڈریگ کرے، مشکل ہو یا آسان ہو. صحابہ کا کیسا ہمیں پچھلی آیتوں میں کیا بتایا، صحابہ کا جو بیہیویئر، جو ایٹیکیٹس پچھلی آیتیں اور آلسو پچھلی سورہ فتح میں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ رحم سے پیش آنے والے تھے، ٹھیک، رحمت شفقت سے پیش آنے والے تھے. اور کیا تھا پچھلے ایٹیکیٹس جو بتائے، وہ کیسے بتائے صحابہ کرام کے، کہ وہ سن کر فوراً عمل کرنے والے تھے. اس لیے جب ہمارے پاس جو ہے حکم پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس جب یہ پہنچ چکا، تو ہم بھی فوراً عمل کرنے والے بن جائیں. ہم بھی لڑائی کرتے ہیں تو لڑائی چھوڑ دیں، لڑائیاں ہمارے آس پاس بہت ہوتی ہیں تو صلح کرنے والے بن جائیں. صلح کرنے کا سامنے سے پتہ نہیں چلتا کون غلطی پر ہے تو انویسٹیگیٹ کریں، اپنا ٹائم اس میں اسپینڈ کریں. عبادت ہوگی، ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں باقی کام بھی ضروری لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت ضروری کام ہے. سوچیں کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل نیکی ہے صلح کرانا. تو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان چل رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالیں گے، سبھی کچھ ہوگا. ہم حج کے بھی حریص ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلا لے، ہمیں مقبول حج کرا دے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں، ہم ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں جنہیں ہم اپنے تعین چھوٹا سمجھتے ہیں. چھوٹی بات کون سی ہوگی؟ جو اللہ کے نزدیک چھوٹی، اور بڑی بات کون سی ہوگی؟ جو اللہ کے نزدیک بڑی ہے. ٹھیک، ہمارا بھی یہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نزدیک بڑی ہے وہ بڑی بات ہے. لوگوں کو کچھ بھی لگے، چھوٹا کم لگے بڑا لگے، چاہے لوگ کہیں کہ تم ہر دفعہ ہر کسی کی لڑائی میں کیوں گھس جاتی ہو، تم ہر جگہ ہر دفعہ سب کا ہیڈیک کیوں لینے لگتی ہو. یہ آیتیں یاد کریں، ان کے مطلب، ان کے ترجمے یاد کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں. سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جب وہ آپ سے سیکھ کر یہی کام کرنا شروع کریں گے. صدقہ جاریہ کیسا ہوتا ہے کہ انسان مر بھی جائے تبھی بھی اس کے نامہ اعمال میں ہر دفعہ نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. ہم کتنے بے بس ہوتے ہیں نا موت کے معاملے میں، کہ جب ہمیں موت آ جائے گی تو ہم ایک کلمہ تک نہیں پڑھ سکیں گے، اس کے بعد ہم کوئی ذخیرہ نہیں کر سکتے، ہم بس دنیا میں کر سکتے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ کیا کام کر سکتے ہیں جو ہم پر فرض ہیں، انہیں کرنا تو ہے ہی فرض، ساتھ میں وہ کام کیجیے جو صدقہ جاریہ بنے. علم سکھائیے، علم کے جو ہے اپنے بچوں کو اور رشتہ داروں کو، سب کو علم پر لگائیے تاکہ علم اور عمل دونوں آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ذریعے وہ لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، وہ انہیں بھی ثواب دے گا جو وہ کریں گے، اور آپ تک بھی ثواب ویسا کا ویسا آئے گا جیسے انہیں ملے گا، کوئی کمی نہیں کری جائے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو جس میں منافع زیادہ ہو. اتنا انسانی عقل میں سمجھ میں آتا ہے نا کہ جس میں فائدہ زیادہ وہ کام کریں گے. تو پھر ہمیں یہاں پہ کس میں فائدہ زیادہ ہے؟ جو صدقہ جاریہ بن جائے. ہم جا چکے ہیں لیکن ہمارے بعد ہمارا سکھایا ہوا عمل جو کر رہا ہے وہ کس کو پہنچے گا ثواب؟ اس شخص کو تو ملے گا ہی، ہمیں بھی ملتا رہے گا. جب ہم مجبور ہوں گے، زمین کے اندر ہوں گے، اکیلے ہوں گے، ہم نہیں جانتے ہم کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اس وقت یہ مدد کرے گا. اور ظاہر سے بات ہے کسی چیز کے افضل ہونے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر کوئی شک نہیں ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انالائز کریں گے پہلے کہ کہاں یہاں لڑائیوں کے کیا کیا موضوع ہیں، ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، انہیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اس میں محنت کیجیے، چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیجیے، اپنے گھر سے شروع کیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اور اسی طرح دیکھیے یہ آیتیں بعد میں آئی، ایٹیکیٹ سکھانے والی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا وہ پہلے آیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس کے بعد باقی مومنوں کا جو ہے کہ بعد میں جو ہے باقی مومنوں کے بارے میں آیا کہ اگر ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر صلح کرانی ہے. اور اسی طرح پچھلی آیتوں سے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کام کتنا بھی مشکل ہو، آسان ہو، سمعنا و اطعنا. رائٹ، کون تھے؟ سوری میں نام اگین بھول گئی. جو بہت اچھے خطیب تھے، ان کی آواز جو ہے بہت جو اونچی تھی نیچرلی. انہوں نے کیا کرا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پریشان ہوئے، بہت پشیمان ہوئے اور گھر بیٹھ گئے. اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا کرا انہوں نے؟ اتنا دھیرے بولنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا. حضرت عمر کی بات بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ اتنا دھیرے بولنے لگے. اتنی جلدی وہ ایکشن لینے والے تھے، اتنی جلدی وہ عمل کرنے والے تھے، اتنی جلدی وہ اثر لینے والے تھے. تو ہم بھی ایسے ہی بن جائیں کہ ہمیں جو بات پہنچ چکی ہم فوراً سے عمل کرنے والے بنیں. بار بار قدم پھسلیں گے، آف کورس پھسلیں گے، شیطان ساتھ ہے ہمارے، ہے، نفس بھی ہمیں بہکاتا ہے، لیکن ہم پھر سے اصلاح کریں. بار بار ہم جو ہے بھول جائیں گے، بار بار لڑائی صلح کرانی تو کیا ہم خود لڑائیاں کرنے لگیں گے، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے فوراً سے پیچھے ہٹ جائیں، فوراً معافی مانگ لیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ گھٹ جائے اگر کسی کی عزت، تمہاری عزت معافی مانگنے سے، تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. کوئی چھوٹا کلیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ویسے بھی چھوٹی بات نہیں ہوگی، کتنی بڑی بات ہے. ان کا کہہ دینا ہی بات کو بڑا اور اہم کر دینے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً سے سیکھنا ہے اور فوراً سے ماننا ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے. سوری، میں نے یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے بولنے لگے. تو اس میں کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اور زیادہ دھیرے بولنے لگے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دھیرے بولنے لگے تھے کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں نے الٹا نام کوٹ کر دیے تھے کہ میں نے یہ والی بات، سمجھ نہ آنے والی بات میں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بول دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو اس کو میں نے کریکٹ کرنا تھا، سوری اگین. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی فوراً عمل کرنے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز میں اپنے لیے مدد بھی مانگتے رہیں گے کہ ہم فوراً عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھے ہونا، ہمارا اس کلاس میں ٹائم سپینڈ کرنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسسٹرز کے لیے اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ صفاتوں سے آراستہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا مستحق بنا دے، اپنے رحم کا مستحق بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمعنا و اطعنا والی صفات عطا فرما جو صحابہ کرام کے ایٹیکیٹس تھے. آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.